یاد رکھ لیں کہ یہ جو قربانی ہے یہ ہر مسلمان عاقل اور بالغ اور صاحب نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے۔ عاقل اور بالغ مسلمان کیا ہے اس کی تفصیل سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب نصاب کون ہوتا ہے، کس کو صاحب نصاب کہتے ہیں؟ تو موجودہ دور میں سونے اور چاندی کے جو تولہ اور جو گرام ہے اس کے متعلق علماء کرام کی دو اقوال ہے، لیکن ہم جس شہر حیدرآباد میں رہتے ہیں اس سرزمین دکن کی قدیم و عظیم اسلامی یونیورسٹی جامعہ نظامیہ کے فتوے کے مطابق صاحب نصاب وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 6 تولہ سونا ہو یا 42.5 تولہ چاندی ہو یا 42.5 تولہ چاندی کے برابر مال تجارت ہو یا نقد رقم موجود ہو یا ضرورت سے زائد سامان موجود ہو، قربانی اس پر واجب ہو جائے گی۔ یہ چند باتیں میں آپ کی وضاحت کروں گا۔ سونا چاندی کیا ہے یہ تو ہمیں پتہ ہے۔ مال تجارت کیا ہوتا ہے؟ تو مال تجارت جو چیز انسان بیچنے کے لیے، بزنس کے لیے جو چیز انسان خریدتا ہے اس کو مال تجارت کہتے ہیں۔ مثلا ہماری دکان ہے، اس دکان میں جو ساز و سامان ہے، چاہے وہ کوئی بھی کپڑوں کی دکان ہو، کرانہ اسٹور ہو یا جو بھی دکان ہو، اگر اس کے اندر اتنا مال ہے جس کی مقدار 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتی ہو، جس کی مالیت، اس پر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ بھی بتلا دوں کہ قربانی اور زکوٰۃ میں تھوڑا سا فرق ہے، 2 اہم فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے لیے مال پر سال کا گزرنا شرط ہے، 1 سال گزرے گا تو زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن قربانی کے لیے ایسا نہیں ہے۔ قربانی کے لیے صرف قربانی کے 3 دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ مثلا کسی کی نئی شادی ہوئی، کسی عورت کے پاس سونے اور چاندی آئے رمضان کے بعد میں، اب وہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس ابھی شادی ہوئی ہے، سال بھی نہیں گزرا ہے سونے اور چاندی پر، میں قربانی کیسے دوں، قربانی اس پر لازم نہیں ہے، یہ بات نہیں کہہ سکتی ہے، کیونکہ سال کا جو گزرنا ہے اس کا تعلق زکوٰۃ سے ہے، قربانی سے نہیں ہے۔ قربانی کے لیے صرف قربانی کے 3 دنوں میں اگر کوئی صاحب نصاب بن گیا اس پر قربانی واجب رہے گی۔ کوئی نئی بزنس شروع کیا، تجارت شروع کیا، رمضان کے بعد دکان کا آغاز کیا، مال تجارت ہے 42.5 تولہ چاندی کے برابر، اب وہ یہ نہیں کہے گا کہ سال گزرے گا تو میں اگلے سال قربانی دوں گا، نہیں، قربانی کے لیے سال گزرنا شرط نہیں، صرف 3 تاریخوں میں 10، 11، 12 ان 3 ذی الحجہ کی تاریخوں میں اگر کوئی صاحب نصاب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس پر قربانی دینا واجب رہے گا۔ ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ قربانی کے لیے واجب ہونے کے لیے مال کا حاجت اصلی سے زیادہ ہونا، ضرورت سے زائد کوئی چیز ہونا۔ اب ضرورت سے زائد کیا ہوتی ہے؟ ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ ہمارا انسان کے لیے لباس شریعت کی طرف سے کتنا ضرورت ہے، کتنی ضرورت، کتنے جوڑے انسان کو چاہیے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو شریعت کہتی ہے کہ 3 چیزیں، لباس، 3 کپڑوں کے جوڑے، یہ انسان کی ضرورت ہے، ایک موسم سرما کے لیے، ایک موسم گرما کے لیے اور ایک عیدین اور جمعہ کے لیے۔ یہ 3 لباس انسان کی ضرورت ہے۔ اس سے زائد جتنے کپڑوں کے جوڑے ہماری الماریوں میں رکھے ہوئے ہیں، سجے ہوئے ہیں، وہ ساری کے ساری ضرورت سے زائد میں شریک ہوتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ ہماری کئی ایسی خواتین ہیں
جن کے پاس نہ سونا ہے نہ چاندی ہے، لیکن الماری بھری پڑی ہے کپڑوں سے، قیمتی قیمتی کپڑوں کے جوڑے ہیں، آپ جا کر فتویٰ لے جامعہ نظامیہ سے، علماء سے، کہ ایک کپڑوں کی الماری میں ایک ایک لباس 5,000 کا، 10,000 کا، 15,000 کا قیمتی قیمتی لباس رکھے ہوئے ہیں، جو سال ہا سال سے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ساری جتنے لباس، 3 سے زیادہ جتنے لباس ہے، وہ سارے کے سارے ضرورت سے زائد ہے۔ اگر ان کی مقدار، ان کی مالیت 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہو رہی ہے، تو ان عورتوں پر، ان مردوں پر قربانی دینا واجب رہے گا۔ عام طور پر اس میں غفلت کا ہم شکار ہے۔ بات لباس کی میں نے مثال دی ہے، اسی طرح ایک فون، موبائل انسان کی ضرورت ہے، ایک سے زائد گھر میں 4 فون پڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے ضرورت سے زائد ہے۔ اگر ان کی مقدار، ان کی مالیت 42.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتے ہیں تو ان پر بھی قربانی دینا واجب رہے گا۔ زکوٰۃ میں ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے لباس کے کتنے بھی کپڑوں کے جوڑے رہنے، کتنے بھی لباس قیمتی ہونے دو، کئی جوڑے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ میں اور قربانی میں یہ 2 بڑے فرق ہے کہ ضرورت سے زائد اگر مال ہے تو پھر اس چیزوں میں، ان اشیاء میں قربانی اگر 42.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی قیمت پہنچتی ہے تو انہیں قربانی دینا واجب رہے گا۔ اور اسی طرح قربانی کے مسائل میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گھر انتقال ہو گیا، اس سال کسی بڑوں کا انتقال ہو گیا، خاندان کے کسی بڑے فرد کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہم اس سال قربانی دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھ لیں، قربانی ایک اللہ کی طرف سے شریعت کا ہم پر واجب عمل ہے۔ کسی کے انتقال کی وجہ سے قربانی معاف نہیں ہوتی۔ اگر صاحب نصاب ہے تو قربانی دینا لازم رہے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے گھر انتقال ہو گیا تو کیا میں نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ جس طرح کسی کے انتقال کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہوتی، کسی کے انتقال کی وجہ سے گھر کے لوگوں پر روزہ معاف نہیں ہوتا رمضان کے، اسی طرح قربانی بھی معاف ہونے والی نہیں ہے۔ گھر میں اس سال کسی بڑوں کا انتقال ہو جائے، بچوں کا انتقال ہو جائے، کسی کے انتقال کی وجہ سے قربانی معاف نہیں ہوتی، قربانی دینا ہوگا۔ ہاں، اگر اللہ نے استطاعت دی ہے، گنجائش دی ہے، جس کا انتقال ہوا اس مرحوم کی طرف سے بھی قربانی دی جائے تاکہ ان کو بھی اجر و ثواب ملے، ان کو بھی ایصال ثواب کا ایک ذریعہ بن جائے۔ اور اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا تو کیا قربانی دے سکتے یا نہیں؟ یاد رکھ لیں، عقیقہ اور قربانی ان دونوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عقیقہ کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کسی مرد کا یا عورت کا یا بچے کا، بڑے کا، کسی کا اگر عقیقہ نہیں ہے، قربانی دے رہا ہے تو ضرور دے، عقیقہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی قربانی سے نہ رکے۔ ہاں، علماء نے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی عقیقے کا بھی حصہ قربانی کے جانور میں ملاتا ہے تو اس کو ملانے کی اجازت ہے، یعنی قربانی کے جانور میں ایک حصہ عقیقے کا بھی رکھ رہا ہے تو اس سے عقیقہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے مسائل میں اکثر جو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم قربانی گزشتہ سال بڑے بھائی کی طرف سے ہوا تھا، اس سال چھوٹے بھائی کی طرف سے ہو رہا ہے، گزشتہ سال والد صاحب کی طرف سے ہوا تھا، اس سال والدہ کی طرف سے ہو رہی ہے، گزشتہ سال شوہر کی طرف سے قربانی ہوئی تھی، اس سال بیوی کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے۔ یاد رکھ لے، ان باتوں میں نہ پڑے، بلکہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ یہ کوئی سائیکل کی طرح نہیں کہ گزشتہ ان لوگوں کی طرف سے ہوا، اب کے سال ان لوگوں کی طرف سے ہوگا، نہیں۔ جتنے گھر میں صاحب نصاب ہے، اگر ہر سال اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو ہر سال قربانی دینا واجب رہے گا۔ گھر میں 10 لوگ اگر صاحب نصاب ہے تو 10 لوگوں کو اپنی اپنی طرف سے قربانی دینا واجب رہے گا۔ ایسا نہیں کہ ایک سال ان کی طرف سے، ایک سال فلاں کی طرف سے، تیسرے سال فلاں کی طرف سے، ایسی بات نہیں۔ جو بھی صاحب نصاب رہے گا
اس پر قربانی دینا واجب رہے گا۔ اور اسی طرح قربانی کے مسائل میں یہ بات بھی ہمیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ ہم جو قربانی دیتے ہیں اس قربانی کے اندر خلوص اور اخلاص بہت بڑی چیز ہے۔ جانور ہم نے کتنا بڑا خریدا ہے اور کتنا بھاری بھرکم ہے، اس میں سے گوشت کتنا نکلے گا، اس پر زیادہ توجہ دیے بغیر اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچنے والی ہے وہ دلوں کا تقوی اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کی بارگاہ میں نہ قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ جانور کا خون پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے۔ جو خلوص کے ساتھ، جس اخلاص کے ساتھ تم قربانی دے رہے ہو، وہ اخلاص، وہ خلوص، وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پہنچا کرتی ہے۔ تو بہرحال قربانی ہمیں خوشنودی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ قربانی دینی چاہیے۔ یہ قربانی کے کچھ مسائل ہوئے، اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ جب بھی ہمیں اس کی ضرورت پڑے تو ہمیں چاہیے کہ اہل علم سے رجوع ہو، قربانی کے صحیح مسائل جانیں۔ ہر کوئی اپنا اپنا حساب کرے، مرد مردوں کا حساب کرتے، عورتیں اپنا حساب کریں۔ ایسا نہیں کہ عورتیں یہ سمجھ رہی ہے کہ ہمارے پاس سونا اور چاندی ہے لیکن پیسے ہی نہیں ہیں، ہم کماتی ہی نہیں ہیں، تو ہم پر قربانی کیسے واجب رہے گی؟ تو شریعت کی طرف سے یہ بات ہے کہ جس عورت کے پاس سونا اور چاندی ہو، 6 تولہ سونا یا 42.5 تولہ چاندی جس عورت کے پاس موجود ہو یا اتنی رقم موجود ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو کیا کرے؟ تو پیسے نہیں ہیں تو یا تو شوہر اگر اپنی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو اس کو اجازت دے کر سکتا ہے، لیکن شوہر بھی اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہے تو عورت پر یہ لازم ہے کہ کچھ سونا بیچ دے، کچھ چاندی بیچ دے، جس کے ذریعے سے وہ آسانی سے قربانی کر سکے۔ اگر نہیں کریں گے تو اللہ کے پاس گنہگار ہوں گے۔ کئی ہمارے پاس گھروں میں مردوں پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن عورتوں پر واجب ہے۔ مرد حضرات تو قرضوں میں مبتلا ہے، نہ ان کے پاس نقد رقم ہے نہ مال تجارت ہے، بلکہ وہ لون میں قرضوں میں مبتلا ہے، لیکن گھروں کی عورتوں کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، لیکن قاب غفلت کا شکار ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد حضرات قرضے میں ہیں، ہم کیسے قربانی دیں؟ تو قربانی کا تعلق مرد حضرات کا اپنی جگہ، عورتیں اپنا حساب الگ کرے۔ جس طرح نماز مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر فرض ہے، جس طرح روزہ مردوں پر فرض ہے اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے، اسی طرح قربانی صاحب نصاب مرد پر واجب ہے، اسی طرح صاحب نصاب عورت پر بھی قربانی واجب ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ قربانی دینا ہوگا، پیسے نہیں ہیں تو سونا بیچ کر قربانی دے، لیکن قربانی شریعت کی طرف سے مطالبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی استطاعت ہو اور وہ قربانی نہ کرے وہ ہرگز ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب میں بھی نہ آئے۔ اللہ اکبر، کیسے سخت جملے ہیں، کیسی سخت تاکیدی الفاظ ہے۔ تو اسی لیے ہمارے گھروں کی خواتین کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، گھروں کی مائیں اور بہنوں کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے صاحب نصاب بنایا ہے تو قربانی دینے میں بخالت نہ کرے، کنجوسی نہ کرے۔ ہم دنیا کے نام و نمود کے لیے کئی پیسے خرچ کر دیتے ہیں، لایانی کاموں میں، گھروں میں چھلا چھٹی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کر دیتے ہیں، پیسے نہ بھی ہو تو قرض لے کر خرچ کرتے ہیں، لیکن قربانی یہ اللہ کی رضا کے لیے دی جا رہی ہے۔ اس کو دیتے وقت اگر ہمارا دل تنگ ہو رہا ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی بدبختی ہے۔ اللہ نے دیا ہے تو ضرور قربانی کرے۔ آخری بات، چونکہ ذی الحجہ